اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، علم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ، الوفن، فرمایا ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مئاتن کہتے ہیں 100 کو، اور الفن کہتے ہیں 1000 کو، تو یہ الفن کی جگہ ہے، جمع ہے الوف۔ فرمایا ہزاروں کی تعداد میں تھے جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ فرمایا حذر الموت، صرف موت کا ڈر، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنا ایریا، علاقہ، گھر چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ اور سبب کیا تھا؟ کون سا سبب تھا ان کے موت کا؟ فرمایا کہ اس ایریے علاقے میں سرطان کا مرض آ گیا تھا، تو اس ایک مرض کی وجہ سے وہ نکلے کہ یہاں بیماری پھیل رہی ہے، ہم یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو چلو کم از کم مرنے سے تو بچ جائیں گے۔ حالانکہ حکم اور علاقہ، حکم یہ ہے کہ اگر ایسا مرض پھیل جائے تو پھر لوگ اپنے علاقے سے نہ نکلیں، البتہ جو حفاظتی تدابیر ہیں تمام کی تمام انہیں اپنایا جائے۔ لیکن وہ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنا ایریا چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید بھاگ جائیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ اور جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل گئے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فقالا، پس ارشاد فرمایا، لہم اللہ، ان کے لیے ان کے اللہ نے، جب وہ ہزاروں کا قافلہ علاقے سے نکل گیا، فرمایا موتو، مر جاؤ۔ علاقے میں ممکن تھا کہ ایک ایک کر کے مرتے، 2 4 4 کر کے مر جاتے بیماری کی وجہ سے۔ جب وہ ہزاروں کی تعداد اکٹھی تھی ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، ہزاروں کے ہزار ہی مر گئے، ساری کی ساری قوم اس جگہ پہ مر گئی۔ جب قوم مر گئی تو اس ایریے علاقے سے اللہ کے ایک نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ ان کا اس علاقے سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا اتنے انسان مرے پڑے ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، پروردگار عالمین زندگی عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے اپنے بندے کی دعا پہ مردوں کو زندگی عطا کر دی، مردوں کو زندگی دے دی۔ تو گویا پتا چلا کہ بندے اللہ کے ایسے بندے بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ، فرض تو فرض رہ گئے، فرمایا نفل پڑھتے پڑھتے کبھی میرے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا پھر آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنا میں خدا کا ہوتا ہے، فرمایا پھر ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا میں خدا کا ہوتا ہے، پھر پاؤں بندے کے ہوتے ہیں اور چلنا میں خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، فرمایا بندہ مومن کی فراست سے بھی ڈرتے رہو، کیونکہ اس کا دیکھنا اپنا دیکھنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی پروردگار عالم انہیں زندگی دے دے، تو میرے اللہ نے فرمایا ثم، پھر احیاہم، اس نے ان کو زندگی عطا فرما دی، انہیں زندہ کر دیا۔ گویا پیارے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ یہ جو موت ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ بنگلے میں رہیں، کار میں رہیں، کوٹھی میں رہیں، جہاں کہیں رہیں، کوئی اگر جھونپڑی میں رہنے والا ہے تو اس نے بھی مرنا ہے، کوئی بنگلے میں رہنے والا ہے تو اس نے بھی مرنا ہے، کوئی شہر میں رہنے والا ہے تو آخر اسے بھی موت ہے، کوئی اگر گاؤں اور دیہات میں رہنے والا ہے تو آخر اس کو بھی موت ہے۔ تو جب موت سے فرار ممکن نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں فوتگی نہ ہوئی ہو، ہر گھر میں فوتگیاں ہوئی ہیں۔ تو جب فوتگیاں ہر گھر میں ہو رہی ہیں، فوتگی سے مرنا بچنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس کا مقابلہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا بندہ عقل مند اور دانا وہ ہے جو دنیا میں رہے اور اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری۔ بس ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس دنیا میں جو عمل کریں اس نیت اور اس ارادے سے کریں کہ اس کا اجر میرا اللہ مجھے قبر کی پہلی رات عطا فرمائے گا،
اس کا اجر میرا اللہ جو ہے مجھے پل صراط سے گزرتے ہوئے عطا فرمائے گا، اس نیک عمل کا اجر میرا اللہ جو ہے جب میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے تو میرا اللہ اس میزان میں اس کا اجر مجھے عطا فرما دے گا۔ کچھ اعمال ایسے بھی کریں، کچھ پیاسوں کو ایسا بھی پانی پلائیں، کہیں ایسا بھی نلکا لگا دیں، کہیں ایسے بھی کوئی واٹر کولر رکھ دیں، اس یقین کے ساتھ واٹر کولر کہیں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حوض کوثر پہ اپنے محبوب کو اذن عطا کرے گا کہ آپ پیاسوں کو حوض کوثر کے جام پلائیں، تو چلو دنیا میں پیاسوں کو پلاتا ہوں، حوض کوثر پہ اللہ کے محبوب نبی مجھے پلا دیں گے۔ تو دنیا میں کچھ ایسی نیکیاں کریں، کچھ ایسی نیکیاں کریں کہ جو آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت عطا کر دیں۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ جیسے ایک طلاق والی خاتون کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ جو طلاق کے پروسیس سے گزری تھی اسے کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچی ہے، تو جب ٹھیس پہنچی ہے نا تو فرمایا تم اسے مال دو، متاعم بالمعروف، نیکی کے ساتھ مال دو۔ تو ہر تکلیف والے کو اس کی تکلیف دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں دوسری طرف لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت دوزخ میں چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ دوزخ میں کیوں گئی؟ آقا نے فرمایا اس نے بلی کو بھوکا رکھ کے مار دیا تھا، صرف بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے فرمایا دوزخ میں چلی گئی۔ یہ ہم نے اپنے سلیبس کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک پرندہ تھا وہ حضور کے سر کے اوپر چکر لگانے لگا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے دیوانہ وار وہ چکر دیکھے، صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے اس کے انڈے کسی نے اٹھا لیے، اس کے بچے کسی نے اٹھا لیے۔ آپ نے تمام قافلے والوں سے پوچھا اس پرندے کو کس نے تکلیف دی؟ ایک نے عرض کی حضور اس کے انڈے میرے پاس ہیں، اس کے بچے میرے پاس ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بچوں کو واپس کر کے اس کے دل کو تسکین پہنچائیں۔ گویا جانوروں کو بھی تکلیف دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور راحت اور آرام پہنچانا فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ راہ کے اوپر اگر پتھر پڑا ہوا ہے تم پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، میرا اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آرام اس انداز سے پہنچانا ہے اور تکلیف کسی کو بھی نہیں دینی۔ تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جو موت تمہیں آ کے ہی رہنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر نفس نے موت کا ذائقہ، تو پھر تیاری کریں بھائی، پھر تیاری کریں، ہر عمل ایسے کریں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میاں اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو یوں سمجھ تیرے سرانے کے ساتھ پڑی ہے، تیرے سرانے کے ساتھ پڑی ہے۔ اور بعض صوفیاء یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھر گیا ہے تو دوسری طرف سلام پھرنے کا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو جب یہ یقین ہو جائے بندے کو کہ مرنا ہے اور مر کے فنا نہیں ہونا، ہم نے جب مرنا ہے تو قبر کی پہلی رات اللہ کے محبوب نبی کی زیارت ہونی ہے۔ ہم نے جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، وہ اللہ جو دنیا میں 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اپنے بندے کی نافرمانیوں کے باوجود بندے کو عطا کرنے والا ہے۔ تو جب اس سے بندے کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ کتنے بڑے انعامات سے اپنے بندے کو نواز دے گا۔ لیکن یہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے میں اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن جو میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے فرمایا میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں، اور وہ شوق جو ہے وہ پھر ہمیں سیدھا کر دے گا، ہمارے اعمال کو سیدھا کر دے گا، ہمارے کردار کو انشاءاللہ سیدھا کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ان اللہ، لوگوں یہ بات بھی پلے باندھنے والی ہے کہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل، وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، وہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، پر لوگ بے خبرے ہوئے پھرتے ہیں، لوگ اس سے منہ پھیر کے پھر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، حالانکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یشکرون، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم شکر کی بات کریں تو یہ جو سانس آ رہا ہے، سانس کا باہر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا پھر اندر جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اندر جائے اور باہر نہ نکلے تو بندہ گیا،
اور اگر باہر نکل آیا ہے اور دوبارہ اندر نہیں جا رہا پھر بھی بندہ گیا۔ گویا یہ سانس ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے زندگی کو بحال رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے زندگی بحال ہے اور بندہ سارے مزے لوٹ رہا ہے دنیا کے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر سانس پہ ہی شکر ادا کرنے لگ جاتا تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی حمد کرتا۔ پر بندہ اللہ کی نعمتوں سے بے خبر ہو کے ناشکری والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرا اللہ چاہتا ہے کہ اکثر لوگ شکر والی ہی زندگی گزاریں، اور ساتھ اس نے ارشاد بھی فرمایا ہے وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرما دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلے تھے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا، فرمایا اس زندگی کو بچانا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑو، اس زندگی کو بچانا ہے تو جہاد کرو، اس زندگی کو لگانا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے زندگی وقف کر دو، تم اپنی زندگی لگا دو فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ تو جو جس کی زندگی اللہ کے راستے میں، یہاں تک حضور نے فرمایا من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ، فرمایا جو علم کی طلب لے کے گھر سے نکلا نا کہ بھائی آج کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھ کے آنی ہے، فرمایا علم کی طلب میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ جو بات آئی ہے فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، ایسا اللہ کے راستے میں ہے کہ اگر راستے میں مر گیا نا تو فرمایا ماتا شہیدہ، اللہ شہادت والا رتبہ عطا فرما دے گا۔ تو بندہ اپنی نیت صرف سیدھی کر لے، نیک اعمال کی ہمیشہ نیت کرے، نیک سفر کی نیت کرے۔ یہاں تک ایک بندے نے نیت کی کہ بھائی میں نماز بھی پڑھوں گا، میرا فلاں دوست بیمار ہے اس کی تیمارداری بھی کروں گا، تو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جب تک لوٹ کے گھر نہیں آتا اس وقت تک فرشتے گناہ مٹاتے رہتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، پھر ارشاد فرمایا پلے باندھ لو یہ بات کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع، وہ خوب سننے والا ہے، صرف سننے والا نہیں، خوب سننے والا۔ وہ باتیں جو کوئی نہیں سنتا، وہ باتیں شاید جو ہم کسی سے نہیں کہتے اندر ہی رہ جاتی ہیں، فرمایا وہ ان کو بھی سننے والا ہے، علیم، اور وہ خوب جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت نصیب فرمائی ہے وہ اللہ ہمیں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے